محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی جمعے سے حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جو موضوع ہے وہ مہمانوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ وہ جس طریقے سے عبادات اور اخلاق اور عقائد پر توجہ دیتا ہے، ویسے ہی وہ آپسی رہن سہن اور تعلقات کی مضبوطی پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر مذہب اسلام میں مہمانوں کو خاص اہمیت دی گئی اور ان کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ آج کے اس پسماندہ دینی لحاظ سے پسماندہ دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ عقائد و عبادات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اچھوتے مسائل اور بھولے بسرے مسائل دوبارہ بیان کیے جائیں تاکہ ہماری زندگی کا نقشہ اسلام کے مطابق ترتیب پائے۔ مہمانوں کے حقوق کو بیان کرنے سے پہلے دو باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مہمانوں کے حقوق کی ادائیگی صرف ایک رسم نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے مہمان کے حق کی ادا کرنے کو ایک عبادت اور اجر و ثواب کا کام قرار دیا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کی جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب، خیر و برکت ہے، اور اگر اس میں کوتاہی برتی جائے تو انسان کے ایمان اور عمل دونوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ دوسری بات، مہمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا تعلق اخلاق سے ہے، اور اخلاق کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا خلق لہ، اس آدمی کا دین کامل اور معتبر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے اخلاق درست نہ ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھیجے جانے کا ایک اہم مقصد اچھے اخلاق کو عوام کے درمیان پیش کرنا بھی قرار دیا۔ فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کو مکمل طریقے سے لوگوں کے درمیان بیان کر دوں۔ ان دو باتوں کے بعد مہمانوں کے حقوق کے تذکرے سے پہلے ایک اہم بات یہ کہ اسلام نے مہمانوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت مختصر مگر بہت جامع بات بیان کی ہے۔ اسے سب سے پہلے اور بنیادی طور پر ایک وصول کی حیثیت سے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اس حدیث میں مہمان کی عزت کرنے کو، اس کے حق کی ادائیگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس قدر انسان عبادت سمجھ کر اپنے مہمانوں کے حق کی ادائیگی کرے گا، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے اس میں کوتاہی پیدا ہوگی انسان کے ایمان میں بھی کوتاہی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اعمال کا بھی نام ہے، اس لیے کہ مہمان کی تکریم عقیدہ نہیں عمل ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک مومن کا ایمان ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتا ہے بلکہ وہ نیک اعمال سے بڑھتا اور برے اعمال سے گھٹتا رہتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے حقوق کے سلسلے میں
ایک مختصر لفظ استعمال فرمایا جس میں تمام قسم کے حقوق خود بخود داخل ہو گئے. فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے. اب ایک مہمان کی عزت افزائی اور اس کی تکریم کی جتنی بھی شکلیں ممکن ہیں سب اس حدیث کے حکم میں داخل ہیں. لیکن علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں باضابطہ مہمانوں کے حقوق اور ان کے تکریم کی، ان کی عزت افزائی کی شکلوں کو الگ سے بھی بیان کیا ہے. چنانچہ مہمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کے آنے پر اسے خوش آمدید کہا جائے، اس کا ویلکم کیا جائے. خوش آمدید اور ویلکم کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ ہم زبان سے خوش آمدید اور ویلکم کہیں، بلکہ دل میں بھی مہمان کی آمد پر خوشی محسوس کریں اور اپنے چہرے اور اپنے طور طریقے اور برتاؤ سے یہ دکھلائیں، ثابت کریں کہ ہم آپ کی آمد پر خوش ہیں اور دل سے آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تھا جس کو حدیث کی کتابوں میں وفد عبد القیس کہا جاتا ہے. ان سے متعلق ایک لمبی حدیث ہے، بہت سے احکام و مسائل ہیں. تو جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من القوم او من الوفد، آپ لوگ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے آپ کا تعلق، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. یہ تعارف کے لیے تھا. قالوا ربیہ، لوگوں نے کہا ہم ربیہ کے خاندان سے ہیں، ربیہ کے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. قال مرحبا بالقوم او مرحبا بالوفد غیر خدایا ولا ندامہ، میں ایسی قوم اور ایسے قبیلے کے لوگوں کو خوش آمدید اور مرحبا کہہ رہا ہوں جو بغیر کسی شرمندگی اور بغیر کسی ذلت کے خود اسلام قبول کرنے اور اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی قافلہ، کوئی وفد آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کا استقبال اور اس کی تکریم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بنیادی طور پر جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وفود اور قافلے جب آیا کرتے تھے تو جس طرح میرے زمانے میں ان کی تکریم اور عزت کا، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہ سلسلہ میری وفات کے بعد ایسے ہی جاری رہنا چاہیے. تو مہمانوں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کا دل سے خوش آمدید اور استقبال کیا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ مہمان کی تکریم میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس میں جلدی کرنی چاہیے. میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اصل مہمان تو وہ ہے جو مسافر ہے، جو باہر سے آیا ہے. لیکن مقامی آدمی بھی اگر ہمارے یہاں آئے تو وہ بھی ایک اعتبار سے وہ بھی مہمان کے درجے میں ہے، اگرچہ دونوں کے حقوق میں فرق ہے. حدیث کی روشنی میں اگر کوئی باہر کا مسافر آیا ہے تو اس کی 1 دن تک عزت اور خاطر کرنا فرض ہے اور 3 دن تک اس کے اپنے یہاں ٹھہرانے کا انتظام کرنا مستحب اور افضل ہے. یہ بات یہاں کے مقامی آدمی کے سلسلے میں تو نہیں ہے کہ اس کو 1 دن 1 رات ٹھہرانا فرض ہو اور 3 دن اس کو ٹھہرانا افضل ہو، لیکن بہرحال جو آدمی آپ کے یہاں آیا ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کا مہمان ہے اور مہمان کے حقوق اس پر لازم آتے ہیں، ان کا حق خیال کرنا ضروری ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ مہمان کے آنے کے بعد اس کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے طور پر جو پیش کر سکتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو کچھ آپ پیش کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی اس کی تکریم کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، اس میں تاخیر بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک مسافر آدمی آیا ہے، باہر سے آیا ہے، اسے کھانے کی، اسے پینے کی ضرورت ہے اور ہم بیٹھ کر کے پہلے اس کے ساتھ خوب باتیں کریں، اس کے کافی دیر کے بعد اس کے کھانے پینے کے بارے میں سوال کر رہے ہوں. ایسا کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. چنانچہ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. اس سے بھی مہمانوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. قرآن میں کوئی بھی نقطہ بے مقصد نہیں آیا ہے،
کسی نہ کسی بات کی تعلیم اور تربیت کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر ہے؟ کون سے مہمان؟ یہ اصل میں فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے اس کی خبر دینے کے لیے انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک انسان تھے تمام انبیاء کی طرح، اس لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ان کے پاس لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فرشتہ خود سے نہ بتائے کہ ہم انسان ہیں یا فرشتے، تو نبیوں کو چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آنے والا آدمی انسان ہے یا فرشتہ۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے آنے کی خبر ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ابراہیم علیہ السلام کے وہ معزز مہمان المکرمین معزز مہمان جب آئے اور داخل ہوئے، فقالوا سلاما، اور لوگوں نے سلام کہا۔ اس سے مہمان کے آنے کا حق معلوم ہوتا ہے جو الگ سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جیسے مہمانوں کے حقوق ہیں، میزبانوں کے حقوق ہیں، ایسے مہمانوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق اسلام نے بیان کیا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، قال سلام قوم منکرون، تو کہنے لگے آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام قوم منکرون، آپ اجنبی لوگ معلوم پڑتے ہیں، میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن اس اجنبیت کے باوجود تمام تر تفصیلات بعد میں معلوم کی گئیں۔ آپ مہمان ہیں، آپ اجنبی ہیں، اتنی بات معلوم ہے، اب اتنا معلوم کرنے کے بعد اور کوئی تفصیل معلوم کیے بغیر قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے لائے، ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے استدلال ہے، فراغ الی اہلہ، فذہبا نہیں کہا، ذہبہ کے معنی جانا، چاہے تیز رفتاری سے کوئی جائے چاہے سستی کے ساتھ جائے، لیکن راغا کا معنی ہوتا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کسی کام کو کرنے کے لیے جانا۔ تو قرآن نے یہاں راغا کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ مہمان کی تکریم اور اس کے مہمان نوازی کے سلسلے میں سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس قدر ممکن ہو جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ فقربہ الیہم، اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے سامنے وہ کھانا پیش کیا۔ قال الا تاکلون، اور پھر آگے کے واقعات ہیں۔ اور اسی بات کو سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو بغیر ٹھہرے ہوئے بغیر دیر کیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام جتنی جلدی ممکن ہو سکتی تھی ایک بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کر کے پیش کر دیا۔ باقی تمام تر باتیں تعارف آنے کا مقصد یہ ساری کی ساری چیزیں بات کی، ایک مہمان ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس کی تکریم اور اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح مہمان کا تیسرا حق یہ ہے کہ مہمان نوازی میں کسی طرح کے تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ یہ افسوسناک مسئلہ ہے کہ اسلام نے جس کام سے بہت بنیادی طور پر اور بہت عام طریقے سے منع فرمایا تھا، آج ہماری زندگی چاروں طرف سے اسی تکلف میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے مہمان نوازی، ہمارے سارے معاملات تکلفات میں لپٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کے معاملات میں تکلف سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سے بخاری کی روایت ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنا عند عمر فقال نهينا عن التکلف، ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ تکلف کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کسی ایسی چیز کا اہتمام کرے جس کے اہتمام کرنے میں اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جو نیچرل نہ ہو، فطری نہ ہو، کسی بھی معاملے میں سادگی کے ساتھ فطری طور پر جو کام کیا جائے وہ عدم تکلف ہے، وہ نیچرل ہے۔ اور اگر کسی کام کو کرنے میں انسان کو مشقت کا، دکھاوے کا، زبردستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تکلف ہے۔ اسلام تمام قسم کے معاملات میں نیچرل حالت پر، فطری حالت پر رہنے، سہنے اور برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ تکلف سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔
اس لیے علماء نے مہمان نوازی کے سلسلے میں بھی ایک پوائنٹ یہ ذکر کیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں تکلف سے کام نہ لیا جائے، یعنی جو کچھ آسانی کے ساتھ آپ اس کی تکریم کے طور پر، اس کی عزت افزائی کے طور پر، اس کے کھانے پینے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ آپ پیش کریں، ایسا نہ ہو کہ تکلفات دوری اور انقطاع کا سبب بن جائے۔ صورتحال یہی ہے، ہمارے لیے مہمان اس لیے بوجھ بن گیا ہے کیونکہ مہمانوں کی آمد پر ہمارے یہاں تکلفات کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ہم روزانہ اور ہمیشہ نہیں برت سکتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے یہاں پچھلے دور میں جو مہمانوں کی آمد پر خوشی محسوس کی جاتی تھی اور کئی کئی دنوں تک مہمان بخوشی رہتا تھا اور پیشانی پر سلوٹیں نہیں پڑتی تھی، اس کی بنیادی وجہ ہوتی تھی کہ تکلف سے پاک ہوتے تھے۔ جو کچھ بھی ان کے یہاں ہوتا تھا بغیر کسی تکلف کے ہوتا تھا، جو کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے بغیر کسی تکلف کے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں، یقیناً آپ بہتر کریں۔ بلکہ ایک امام ہے، ان سے پوچھا گیا اگر کسی آدمی کے پاس سالن موجود ہے، گوشت موجود ہے، اور وہ گوشت کے بجائے کچھ اور کھانے پینے کی چیز پیش کر رہا مہمان کے ساتھ، تو کیا اس کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی مہمان کی تکریم کا اس نے حق ادا نہیں کیا، لیکن تکلف کے بغیر۔ اسلام تکلف سے ہم کو منع کرتا ہے، تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ زندگی کے کسی معاملے میں تکلف نہ آنے پائے۔ سادگی اور نیچرل چیزیں محبت کو، تعلقات کو، رابطے کو مضبوط کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، تکلف اس میں کمی پیدا کرتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی مہمان ہے اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اپنے آپ پر، اپنے بال بچوں پر مہمان کی خاطرداری کو ترجیح دیا جائے۔ اگر ایسے حالات خدا نخواستہ پیش آ جائیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز کم مقدار میں ہے، کہ اگر اسے مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہم خود پریشان حال ہو سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، ہمارے بال بچے بھوکے رہ سکتے ہیں۔ جب بھی اسلام مہمان کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ اس بات کو افضل اور مستحب قرار دیتا ہے کہ انسان خود پریشانیاں اٹھا لے، جھیل لے، اپنے بچوں میں پریشانیوں کو آنے دے، ان کو برداشت کرنے دے، لیکن مہمان کی خاطرداری میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جہود، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشقت زدہ ہوں، میں مسافر پریشان حال آدمی ہوں، میں کھانے پینے اور ٹھہرنے کا انتظام چاہتا ہوں۔ فارسل الى بعض نسائه فقالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک آدمی کو بھیجا اور کہا وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائے تو لے آؤ، تو انہوں نے کہا، ان خاتون نے، ان زوجہ محترمہ نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس کھانے پینے کی سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بعض بیویوں نے کہا میرے پاس سوائے پانی کے کھانے پینے کی کوئی چیز کھجور تک نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے ثم ارسل الی اخرى، پھر آپ نے دوسری بیوی کے بعد بھیجا، فقالت مثل ذلك، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، حتی قلنا کلہن مثل ذلك، یہاں تک کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے ایک ہی جواب آیا، سب نے ایک ہی جواب دیا، لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ ناشکری کے جذبات اور الفاظ محسوس تک نہیں کریں گے۔ یہ اصل شکر گزاری تھی، تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں سوائے پانی کے، جس کو ہم شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ فقال من یضیف هذا اللیل رحمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس مہمان کی آج رات کون مہمان نوازی کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ فقام رجل من الانصار فقال انا یا رسول اللہ، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں۔ ہم اور آپ ہوں تو سب سے پہلے گھر جا کے معلوم کریں گے کہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، بیگم اجازت دے رہی ہیں کہ نہیں اجازت دے رہی ہیں، اجازت مل جائے گی تو دیکھا جائے گا صحابی رسول کی صورتحال کیا ہے، بیٹھے یہ بھی معلوم نہیں گھر میں صورتحال کیا ہے، اور یہ حدیث میں بیان ہونے جا رہا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا اور آپ کی طرف سے دعا مل رہی رحمہ اللہ، جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ میں نے کہا میں فانطلق به الى رحله فقال لامراته، انہیں لے کر کے اپنے گھر گئے اور اپنے بیوی سے کہا هل عندك شيء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ بھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ گھر پہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے یا نہیں، لیکن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ دیا، اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں، جو ممکن ہو کروں گا۔ هل عندك شيء، کچھ ہے؟ قال لا الا قوت الصبيان، بیوی نے کہا نہیں کچھ نہیں میرے پاس سوائے میرے بچوں کی ضروری خوراک کے۔ قوت کہتے ہیں ایسی غذا کو کہ بس وہ جینے کے لیے کافی ہو جائے، اتنی خوراک ہے، اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ، اب یہ صحابی کی قربانی دیکھیے، صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں تھے، اور اسی لیے علماء نے بات کہی ہے ساری دنیا کے اولیاء اور متقی اور تمام قسم کے صالحین ایک طرف ہو جائیں اور کسی ایک صحابی کی ایک ادنا قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر میں صرف کھانے کی اتنی چیز ہے کہ میاں بیوی بھی نہیں کھا سکتے ہیں، بچے صرف پیٹ بھر کے سو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ساتھ میں آیا ہوا ہے۔ صحابی اپنے بیوی سے کہتے ہیں فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ، بچوں کو کسی چیز کے ذریعہ بہلا پسلا کے سلا دو، بھوکھا انہیں کسی طریقے سے بہلا پسلا کے سلا دو، آج بچوں کو کھانا نہیں ملے گا، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان لے کر کے آیا ہوں۔ فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ، اور ترکیب دیکھیے، آج دنیا کے لیے ہماری ترکیب، ہماری عقلیں استعمال ہوتی ہے، دین کے لیے ان کی عقل مندی دیکھیے کیا کیا ترکیبیں لگایا کرتے تھے۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفَنَا، جب ہمارا مہمان آ جائے تو اصبح سراجا واریہ انا اکل، تو لا کر کے چراغ جلا دینا، مہمان ہمارا کھانے جب بیٹھے تو چراغ جلا دینا، واریہ ان ناکل، اور اس کو یہ دکھلانا، ایسا محسوس کرانا کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے اس ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، ہمارے پاس خوراک اور کھانے کی کمی نہیں ہے، چراغ جلا دینا اور اس کو محسوس کرانا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ فَإِذَا هَوَى لِيَأْكُلْ، جب وہ کھانے پر آمادہ ہو جائے، کھانا شروع کر دے، کھانے کی طرف متوجہ ہو جائے، فَقُومِ إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تَطْفِئَهُ، تو جا کے چراغ بجھا دینا، جب وہ کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا، تاکہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم یوں ہی کھانے کا دکھاوا کرتے رہیں گے، اس کو لگے گا ہم بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، مہمان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ پیٹ بھر کے کھا سکے گا۔ ایک مہمان کی عزت اور تکریم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس جیسا صحابہ کرام کو، یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی۔ قال فقعدوا، بیٹھ کے لوگ اور پھر کھانا وغیرہ کھا لیا، فاکل ضیف، مہمان نے کھانا کھا لیا، فلما اصبح غدا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال قد عجب اللہ من صنیعکم اللیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین کو رات میں آپ لوگوں کا کیا ہوا عمل انتہائی محبوب اور پسند آئے، یہ جو آپ لوگوں نے کیا ایک طریقہ نکالا اپنے مہمان کے مہمان نوازی کے لیے، اللہ رب العالمین اس سے بے پناہ خوش ہوا، بہت پسند آئے اس کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات خدا نخواستہ آ جائیں کہ مہمان اور گھر کے افراد دونوں میں سے کسی ایک ہی کی خاطرداری ممکن ہو، کسی ایک کا پیٹ بھرنا ممکن ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر مہمان کو کھلائیے، مہمان کا پیٹ بھریے، خود بھوکا رہنا گوارا کر لیجیے، مہمان کو تکلیف نہ ہونے دیجیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ آپ سارے مذاہب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، بحیثیت مذہب کے طور پر کسی بھی مذہب میں دھرم میں اس قسم کی کوئی تعلیم کا نمونہ مل جائے تو بتانا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ غلطی و خامی ہم میں ہے کہ ہم نے اپنے عمل اور طور طریقے سے اسلام کا وہ نقشہ، وہ معاملہ پیش نہیں کیا جس کی اسلام نے تعلیم دی تھی۔ اسی طرح مہمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر کئی مہمان ہوں اور وہ ان کی عمروں میں فرق ہو، کئی مہمان ہوں اور ان کی عمروں میں فرق ہو، تو سب سے پہلے بڑے مہمان کے سامنے کھانے پینے کی چیز پیش کی جائے۔ اگر آپ نے دسترخوان لگا دیا ہے تب تو کسی کے سامنے پیش کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو آپ پیش کر رہے ہیں، مثال کے طور پر چائے ہے، پانی ہے، کوئی چیز آپ اٹھا کر کے گلاس میں کپ میں پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، تو سب سے پہلے بڑی عمر کے آدمی کو دیں، اس بڑی عمر کے معزز آدمی کو دینے کے بعد میں، اور بڑی عمر اور معزز آدمی سے مراد وہ آدمی جو تقوی میں، دینداری میں، علم میں بڑا ہو، حدیث کی روشنی میں وہ بڑا ہے، پہلے اس کو دیا جائے، اس کے بعد میں داہنے طرف سے دینا شروع کیا جائے۔ اب داہنے طرف کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب سے پہلے بڑے والے کو، اس کے بعد میں داہنے طرف سے۔ چنانچہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارنا ہذی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے اس گھر میں آئے، فاستسقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف تھے اور آنا جانا کیا کرتے تھے، اور بے تکلف آدمی کے یہاں کھانے پینے کی چیزیں آدمی مانگ بھی سکتا ہے، اس سے بات بھی معلوم ہوتی۔ فاستسقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے کچھ طلب کیا، فحلبنا له الشاة لنا، تو ہم نے اپنی ایک بکری کا دودھ دہا، ایک بکری کا دودھ نکالا، ثم شربته من ماء بئرنا، پھر ہم نے اس میں اپنے کنویں کا پانی ملایا۔ اپنے استعمال کے لیے پانی، دودھ میں پانی ملایا جا سکتا ہے، اپنے استعمال کے لیے، بیچنے کے لیے دودھ میں پانی ملانا یہ سخت قسم کا فراڈ ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قانون اپنے زمانے میں اس سے منع کیا تھا۔ دنیا میں پھر کسی اور قانون میں یہ مثال نہیں پائیں گے آپ، جس میں پانی، دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا گیا اور باقاعدہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ تو اپنے کنویں کا پانی ہم نے اس میں ملا دیا، فاتیتہ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، سب سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف نہیں بیٹھے تھے، وہ ابو بکر عن یسارہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں تھے، وہ عمر تجاہہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اعرابی عن یمینہ، اور ایک دیہاتی آدمی آپ کے دائیں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو دائیں سائڈ والے کو پہلے ہم نے نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، لیکن چونکہ آپ ان تمام لوگوں میں سب سے معزز ہستی تھے، اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ دائیں طرف سے کوئی چیز دینے کی شروعات نہیں کرنی ہے، بلکہ ان تمام لوگوں میں کوئی معزز ہستی ہے تو سب سے پہلے اس کو دینا ہے، چاہے وہ بیچ میں کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں فلما فرغا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر فارغ ہوئے، قال عمر ھذا ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول یہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ایسا لگا کہ میں سامنے ہوں تو ایسا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پیش کر دیں۔ حضرت ابوبکر کی تکریم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کتنا خیال رکھتا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی تکریم، ان کی عزت افزائی کے طور پر کہیں ہاں ابو بکر، اللہ کے رسول ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ ان کو پیش کیجیے، ان کو پہلے دیجیے، مجھے بعد میں دیجیے گا۔ ہذا ابو بکر فاعطى الاعرابیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دینے کے بجائے دیہاتی آدمی کو دے دیا جو داہنے طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الایمنون الایمنون، داہنے طرف کے لوگوں کا خیال رکھو، داہنے طرف کے لوگوں کو پہلے دیا کرو۔ ابو بکر عمر کو دینے کے بجائے اس دیہاتی آدمی کو دیا، اس لیے کہ وہ داہنی سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو عمر میں، مقام و مرتبے میں کوئی کیسا ہی ہو، جو لوگ داہنے طرف ہیں ان کو پہلے دیا جائے گا، مجلس کے سب سے معزز آدمی کو پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر مقام و مرتبے کا کوئی لحاظ کیے بغیر داہنے طرف سے پیش کرنے کی شروعات کی جائے گی۔ الا یمنو، اے لوگو ہمیشہ داہنے طرف سے کھانے پینے کی چیزوں کو ایک دوسرے کو دیا کرو۔ قال انس فکانا سنہ، یہ ایک سنت بن گئی، حضرت انس کہتے ہیں ایک سنت بن گئی، اور یہ جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ صحابی کا فہم تھا، یہ صحابی کی سمجھ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ سنت ہے، اور صحابی انس بن مالک چھوٹے صغار صحابہ میں سے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس لال کی قوت یہ ہے کہ 3 مرتبہ زور دے کر کہا، اب یہ ایک سنت بن گئی کہ جب بھی مجلس میں کوئی بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہو تو اس کو پہلے، اس کے بعد بغیر کسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے داہنی طرف سے شروع کیا جائے۔ اسی طرح مہمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کو رخصت کرتے ہوئے دروازے تک اس کو چھوڑنے آئے، اور اگر اس کے پاس کوئی سواری ہے، کوئی جس کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، کچھ درست کر سکتے ہیں، تو اس کو درست کرنا بھی مہمان کے حق میں سے ہے۔ چنانچہ ابو عبید قاسم السلام کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہاں مہمان ہوا، جب میں اٹھ کر کے جانے لگا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا لا تفعل یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ تشریف رکھیے، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں تکلف کر رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ۔ کہنے لگے نہیں، اور الشعبی، امام شعبی رحمہ اللہ سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے تھے من تمام زیارت الزائر ان تمشی معه الى باب الدار وتاخذ برکابه، کسی ملاقات کرنے والے کی تکریم کا ایک حصہ ہے، اس کی عزت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اٹھ کر کے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں، اور اس کے سواری کے رکاب کو، اس کے لگام کو پکڑ کر کے درست اور سیدھی کر کے اس کو بٹھا کر کے پھر چھوڑ کر کے آئیں۔ آدو سواری نہیں، لیکن جو کچھ خدمت ممکن ہو سکتی ہے یہ خدمت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی مہمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح مہمانوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اگر ممکن ہو ہمارا کھانا کوئی فاسق و فاجر نہ کھانے پائے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن
لوگوں کے قدم اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکیں گے جب تک کہ 4 یا دوسری روایت کے مطابق 5 سوالوں کا جواب نہ مل جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ مال تم نے کہاں کمایا تھا اور کہاں اس کو خرچ کیا؟ من این کسبتہ وفیما انفقتہ، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یعنی یہ سوال بھی ہونے والا ہے کہ مال خرچ کہاں کیا۔ تو اس لیے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کی غذا، آپ کی خوراک، آپ کا مہمان بننا آپ کے لیے اگر ممکن ہو تو نیک اور صالح لوگوں کو اپنے یہاں بلایا کریں، فاسق، فاجر اور دین سے دور لوگوں کو اپنی غذا نہ کھلائیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لا تصاحب الا مومنا، آپ صحبت نہ اختیار کرو مگر مومن کی، دوستی اور صحبت صرف مومن کی ہونی چاہیے۔ اب ایک الگ چیپٹر ہے، آپ جانتے ہیں صحبت کے اثرات کا ہونا یقینی بات ہے۔ حدیث میں کہا گیا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی اور تعلقات ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کچھ نہ کچھ اس سے ضرور متاثر ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا لا تصاحب الا مومنا، آپ صرف مومن کی صحبت اختیار کرنا، ولا تاکل ولا یاکل طعامک الا تقی، اور خیال رکھنا آپ کی غذا، آپ کا کھانا سوائے متقی اور دیندار آدمی کے کوئی فاسق و فاجر نہ کھانے پائے۔ تو مہمان بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ دعوت ان کو دیں خصوصیت کے ساتھ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں۔ فاسق فاجر دین سے دور لوگوں کو اپنے یہاں بلانا، ان کو دعوت دینا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر ممکن ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے، ایسے لوگ آپ کی رشتہ داری میں داخل ہیں، صلہ رحمی کے طور پر آپ بلا رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر آپ دعوت دے رہے ہیں، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر پہ صالح اور نیک اور مومن اور متقی حضرات تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے 10واں مسئلہ یا مہمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ عشاء کے بعد مہمان کے ساتھ اس کی خاطرداری کرنے کے لیے بیٹھنا اور جاگنا پڑ جائے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن جن خاص موقعوں پر اس کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے ایک خاص موقع مہمان کی تکریم بھی ہے۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے اس کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کی خاطرداری کرنا چاہتے ہیں، دل دہی اس کی کرنی چاہتے ہیں، اس بات کی اجازت دی گئی ہے، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے کہ باب السمر مع الضيف والضيف والاهل، یہ چیپٹر اس سلسلے میں ہے کہ مہمان کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات کو بیٹھ کر کے ضروری باتیں کی جا سکتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کے پاس سے عشاء کے بعد اٹھ کر کے گئے، اس کے بعد اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کی۔ یعنی صحابہ اس بات کو جائز سمجھتے تھے، تو ضرورت پڑنے پر یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مہمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے، چند باتیں میں ذکر کرتا ہوں مختصر میں۔ مہمان کی کسی بھی لحاظ سے مہمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اشارے سے، تان و تشنیع سے، کسی بھی طریقے سے یہ مہمان کی تکریم کے خلاف ہے۔ جب تک وہ مہمان ہے، آپ کے گھر پہ ہے، آپ کوشش کیجئے کوئی اختلاف کی بات، کوئی تکلیف کی بات، کوئی نقصان کی بات اس کے سامنے نہ آنے پائے۔ اسی طرح جو بہتر سے بہتر آپ کے پاس ہے اسے پیش کیا جائے، کفایت کے برابر پیش کیا جائے، اتنا پیش کیا جائے جتنا مہمان کے لیے کافی ہو جائے، بخیلی سے کام نہ لیا جائے، مہمان پر خرچ کرنے میں بخیلی سے کام نہ لیا جائے۔ اسی طرح مہمان کے سامنے کھانا پیش کر کے اب وہاں کھڑے رہ کر کے اس کو دیکھتے نہ رہا جائے۔ بعض دفعہ اس کیفیتیں پیش آ جاتی ہیں، ایک آدمی مہمان کے سامنے کھانا رکھ رہا ہے، چاروں طرف سے گھر کے افراد کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کھانے پر گھور کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسا آدمی ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا تو کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ مہمان کو انڈائریکٹلی کھانے سے روکنے کی ایک شکل ہے۔ علماء نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا کہ آپ کھانا دینے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے اس کو دیکھتے نہ رہیں کہ کیا کھا رہا ہے، اس پر نظر نہ جمائے رکھیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو آپ بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، اور مہمان کے اٹھنے سے پہلے آپ ہاتھ نہ کھینچیں۔ اگرچہ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہو، لیکن آپ بتکلف ہی صحیح تھوڑا بہت کچھ کھاتے رہیں تاکہ مہمان کے کھانے میں رکاوٹ نہ ہو اور مہمان شرم و لحاظ کی بنیاد پر ادھورا پیٹ نہ رہ جائے۔ اسی طریقے سے مہمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے
کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بیک وقت پیش کر دیں۔ ان باتوں کو علماء نے باقاعدہ مہمان کے حقوق میں ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کچھ چیزوں کو پیش کرتا ہے، مہمان سمجھتا ہے کہ یہی اتنی چیزیں ہیں، اس سے پیٹ بھر لیتا ہے، بعد میں آپ دوسری چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے ذریعے آپ مہمان کی تکریم کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کے ذریعے آپ تکریم نہیں کر سکے، مہمان محروم رہ گیا۔ اس لیے جو کچھ بھی اللہ نے میسر کیا ہے وہ ساری چیزیں مہمان کے سامنے آپ پیش کریں۔ اور پیش کرنے میں بھی امام غزالی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں بہت سی تفصیلات بیان کی، موقع نہیں کہ ان تفصیلات کو یہاں چھیڑا جائے۔ ان میں انہوں نے یہ ترتیب بھی لکھی ہے کہ غذا کو پیش کرنے میں، کھانے کو پیش کرنے میں باقاعدہ میٹھی چیزوں کو پہلے پیش کیا جائے، تیکھی چیزوں کو بعد میں پیش کیا جائے۔ یہ تفصیل کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ تفصیل اسلام کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ اور دلیل یہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب جنتیوں کی غذا کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، انہیں پہلے ان کی خواہش کے میوے میٹھی چیزیں عطا کی جائیں گی، اور پھر فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، بعد میں ان کو پرندوں کا گوشت کیا جائے گا، تیکھی چیزیں بعد میں، میٹھی چیزیں پہلے۔ جو تمام تفصیلات ہیں، جن سب باتوں کا خلاصہ وہ ہے جو ہم نے شروع میں حدیث کے حوالے سے بیان کی تھی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کے یہاں اس کی سمجھ سے مہمان کی تکریم، اس کی عزت افزائی، اس کی حوصلہ مندی کے لیے جتنی بھی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ کرنے میں دریغ نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو بھی اسلامی تعلیمات کے طور پر لے کر ان پر عمل کرنے اور اسلامی تعلیمات کا نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔